صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. گنبد خضرا کی آغوش سکون کے واسطے، گنبد خضرا کی آغوش سکون کے واسطے، علم و عرفان کے ہمیں یارن دکھا دے راستے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. الحمدللہ آج ماہ رمضان کی 28ویں شب ہے. دیکھیے نا، دیکھتے ہی دیکھتے رمضان اب ہم سے جدا ہونے کو ہے. کل ہی کی بات لگتی تھی کہ رمضان کی آمد ہونے والی ہے اور بڑا شوق تھا، ذوق تھا، مگر اب پہلا عشرہ بھی ہم سے جدا ہوا، دوسرا عشرہ بھی جدا ہوا اور اب رمضان کے آخری عشرے کی بھی چند ساعتیں رہ گئی ہیں. رب کریم ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری غفلتوں کو معاف فرمائے، ہمارے روزے قبول فرمائے، ٹوٹی پھوٹی جو عبادتیں کی رب کریم قبول فرمائے. علم دین سیکھنے کا ایک شاندار طریقہ ذہنی آزمائش کے ذریعے بھی ہمیں موقع ملتا ہے علم دین سیکھنے کا. تو آج بھی انشاءاللہ 4 اسلام بھائی موجود ہیں، ان کے درمیان مقابلہ ہوگا اور آپ کو بھی گھر بیٹھے بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا. ہو سکے تو سوال و جواب کو تحریر کرتے رہیے گا، غور سے دیکھیے گا. انشاءاللہ آج بھی بہت کچھ آپ نیا سیکھیں گے. آپ بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں. اسکرین پر آپ کو ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن کے بارے میں بتایا جائے گا. اگر ابھی تک آپ نے ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کر لیں. بہت سارے سیگمنٹس اس میں موجود ہیں، آپ خود بھی سوال جواب دے کر گویا ذہنی آزمائش کا حصہ بن سکتے ہیں. اور ہم پچھلے سلسلے میں ایک سوال کر کے گئے تھے، اس کا جواب بھی آپ کو دینا ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ بھی ہم قرآن دازی بھی کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب پچھلے سلسلے میں ہم نے ایک سوال کیا تھا کہ حج کا رکن اعظم کیا ہے؟ جواب ہے وقوف عرفات. اور صحیح جواب دینے والوں میں سے چند کے نام: فاروق اتاری میرپور خاص، اسلامی بہن لیاقت پور، بنت غلام حسین اتاریہ اکرو شریف، بنت مختار خان پور، بنت ہارون راول پنڈی، مدثر خان کراچی. آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے جو ہمارے پاس نام آئے تھے: عزیر اتاری، اسد علی، فہد ریاض، عاطف، بنت قمر اور جہانگیر قریشی. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج جو ہمارا تحفہ ہے وہ کس کو جاتا ہے. جناب اسلامی بہن ہے لیاقت پور سے، آپ اپنے کسی محرم کے ذریعے میں ایڈریس بھیج دیں تو انشاءاللہ یہ تحفہ تبرکات کی صورت میں آپ تک پہنچایا جائے گا. ایک سوال بھی ہم کیا کرتے ہیں جس کا جواب آپ نے آج پروگرام کے آخر سے پہلے دینا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے سال خلافت فرمائی؟ آپ نے کتنے سال ہیں اس کی کوانٹٹی بتانی ہے، تعداد بتانی ہے کہ کتنے سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ خلافت فرمائی. تو پروگرام کے اختتام سے پہلے آپ جلدی جلدی ہمیں میسیجز بھیج دیجئے. ناظرین اب انشاءاللہ 4 اسلامی بھائی ہیں، ان کا تعارف لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں رہتے ہیں، کرتے کیا ہیں، مصروفیات کیا ہیں، اور پھر انشاءاللہ ان کے درمیان ذہنی آزمائش لے کر چلیں گے. جی اپنا تعارف کروائیں. محمد احمد رضا اتاری، پراپرٹی اور کنسٹرکشن کی فیلڈ سے میرا تعلق ہے. ماشاءاللہ احمد رضا بھائی آپ تشریف لائے، آپ کو مرحبا کہتے ہیں. دوسرے بھائی جی بلال ناگوری، ڈیری فیلڈ سے میرا تعلق ہے. ماشاءاللہ ڈیری فیلڈ سے تعلق ہے. بلال ناگوری بھائی آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں. تیسرے بھائی آپ کا مائک آن ہے. جی جی فیصل شریف نام ہے میرا، پولیسٹر یان کا بزنس ہے. ماشاءاللہ آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں. جزاک اللہ، آپ تشریف لائے. چوتھے بھائی میرا نام دانیال پٹیل ہے اور میرا پلسز کا بزنس ہے جوڑیا بازار میں. چلیں جناب، اناج کا کاروبار کرنے والے، پراپرٹی کا کاروبار کرنے والے، دھاگے کا کاروبار کرنے والے اور کیٹل فارمنگ اور دودھ کا کاروبار کرنے والے، چاروں مختلف فیلڈ ہیں مگر ان چاروں کو ایک ہی سلیبس کے مطابق آج جواب بھی دینا ہے. آئیے دیکھتے ہیں تیاری کیسی کر کے آئے ہیں. چلتے ہیں، بتاتے ہیں آپ کو کہ آج کا پروگرام کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. علم نور ہے عشق کے بول، سمجھائیے مگر اشاروں سے، مکمل کیجئے مدنی گلدستہ اور درست کیجئے. ناظرین بڑا ہی خوبصورت مقابلہ ہونے کی توقع ہے. شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. علم نور ہے سیگمنٹ میں
سوال کریں گے ہم احمد رضا بھائی سے، وہ کون سی صورت ہے جسے حدیث پاک میں آدھے قرآن کے برابر قرار دیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت آدھی قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اذا زلزلت جو صورت ہے یہ آدھے قرآن کے برابر ہے۔ جب بھی وقت ملا کرے یہ فضائل والی صورتیں ہمیں پڑھنی چاہیے، اور یہ صورت تو میسج بھی بڑا زبردست دیتی ہے، اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو آخرت کی یاد بھی آ جاتی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ بلال بھائی کی طرف چلیں گے۔ بلال بھائی آپ بتائیے کہ مسجد تعمیر کرنے سے متعلق حدیث مبارک میں کیا فضیلت آئی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائے گا، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ کیا بات ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ، دنیا میں ہم میں سے بہت سو کے گھر بن گئے ہیں، اب جنت میں گھر بنانے کی فکر کیجئے۔ زندگی میں کم از کم ایک مسجد تو ضرور تعمیر کروائی، اب چھوٹی بھی بنا لیں گے تو بھی فضیلت مل سکتی ہے۔ تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے خدام المساجد، اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ سال میں اپروکسیمیٹلی کم و بیش 600 کے قریب مسجدیں دعوت اسلامی بناتی ہے۔ تو آگے بڑھیے، اپنے لیے اپنے مرحومین کے لیے مساجد بناتے جائیے اور جنت میں گھر لیتے جائیے۔ جواب درست دے دیا جناب۔ اب چلیں گے اگلے فیصل شریف صاحب کی طرف، جس نے دنیا میں اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی، حدیث پاک میں اس کی کیا فضیلت آئی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے بھائی کی عزت کی اور اس کی حفاظت کی تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی اللہ رب العالمین ایک فرشتے کے بارے میں فرشتہ بھیجیں گے جو اس کی حفاظت، اس کی جہنم سے حفاظت فرمائیں گے۔ جی، جس نے دنیا میں اپنے بھائی کی حفاظت کی تو روز قیامت اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجے گا جو جہنم سے اس کی حفاظت کرے گا۔ تو ہمیں دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بعض اوقات کسی کا کوئی عیب پتہ بھی چل جائے تو اس کو چھپانا چاہیے، جو کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے عیب چھپاتا ہے۔ جواب درست دے دیا جناب۔ جی، چوتھے بھائی کی طرف چلیں گے اور سوال کریں گے قرآن پاک پڑھنے والوں کو قیامت کے دن کیا ملے گا؟ قرآن پاک پڑھنے والوں کو قیامت کے دن کیا ملے گا؟ قیامت کے دن ان کی شفاعت کی جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، حضرت سیدنا ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، قرآن شفاعت کرے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے۔ جواب درست دے دیا جناب۔ سوال ہے احمد رضا بھائی سے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس حدیث مبارک کا ترجمہ سنائیے۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے خود پسند کرتا ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے جناب، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ آج ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو، میرے ساتھ کوئی بےمانی کرے، میرے پیسے دبا جائے، مجھے تکلیف پہنچائے، مجھے ڈانٹے، مجھ پر طنز کرے؟ جب آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے لیے کوئی ایسا کرے تو آپ بھی دوسروں کے لیے پسند کریں، کبھی ڈانٹے نہ، طنز نہ کریں، اللہ نہ کرے ظلم نہ کریں، کوشش کریں کہ مسلمان کو آپ سے تکلیف نہ ہو۔ بڑی پیاری حدیث ہے، جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ جواب درست دے دیا جناب۔ بلال بھائی کی طرف چلیں گے، بتائیے جو سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سنے، یاد رکھے، دوسروں تک پہنچائے، اس کو کیا فضیلت حاصل ہوگی؟ دعائے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے میری حدیث سنی اور اللہ اس کو شاد کرے، اللہ اس کو تر و تازہ کرے، جس نے میری حدیث سنی اور اسے یاد رکھی اور اسے دوسروں تک پہنچائی۔ کیا بات ہے، یعنی گویا دعائے مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے، یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے۔ ویسے بلال بھائی کہ آپ کو اللہ پاک کریم ہے اور اللہ کرے آپ کو بھی یہ فضیلت ملے، کیونکہ آپ نے بھی حدیث یاد کی اور آج آپ نے ہمیں سنا بھی دی۔ تو سبحان اللہ، یہ حدیث دیکھیں، ذہنی آزمائش کی برکت سے حدیثیں بھی یاد کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ جواب درست دے دیا جناب، ماشاءاللہ۔ فیصل بھائی کی طرف چلیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق دنیا کتنے دن کی ہے؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا دنیا 3 دن کی ہے، ایک دن وہ جو
कल चला गया, दूसरा दिन वो जो कल आएगा, और तीसरा दिन वो जिसमें हम मौजूद हैं और इस दिन की गनीमत हो। आज यानी इसकी तफसील में बता देता हूँ, जवाब आपका दुरुस्त मान लेते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दुनिया 3 दिन की है। एक दिन गुजरा हुआ कल, उसमें कुछ भी नहीं है। दूसरा आने वाला कल, जिसके बारे में तू जानता ही नहीं उसे पाएगा या नहीं पाएगा। और तीसरा दिन वो है जिसमें तू आज मौजूद है। लिहाजा आज के दिन को गनीमत जान। जो प्रेजेंट है ना वो अहम तरीन है। उसमें इबादत करनी है, उसमें तौबा करनी है, उसमें रब को राजी करना है। बाद में कर लूंगा, बाद में नेकी कर लूंगा, उसका पता ही नहीं मिलना है नहीं मिलना। तो आज अमल कर ले तो अल्लाह करीम हम सबको अपने वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। पटेल साहब की तरफ चलेंगे। खाने पर या पीने पर हम्द करने वाले की क्या फजीलत है? खाने पर या पीने पर अगर अल्लाह की हम्द करेंगे तो अल्लाह यकीनन हमसे राज़ी होगा। सब जवाब तो आपने खैर मफहूमी तौर पे दुरुस्त दे दिया। ये बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है। अल्लाह ताला उस बंदे से यकीनन राजी होता है जो खाना खाता है तो उस पर उसकी हम्द बजा लाता है, और पानी पीता है तो उस पर भी उसकी हम्द व सना करता है। तो खाते वक्त पीते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहा करे, शुक्र अल्लाह का अदा किया करे। अल्लाह ने ये नेमतें मुझे और आपको अता की हैं, अल्लाह मुझे और आपको शुक्रगुजार बंदा बनाए। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब, माशाअल्लाह। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अहमद रजा भाई आपसे। जन्नती औरतें जन्नत में कितनी उम्र की होंगी? तमाम जन्नती जवान 30 साल और औरतें 18 साल, और यही उम्र रहेगी, हमेशा रहेगी। यही उम्र रहेगी। मर्द जो है वो 30 साल के रहेंगे, औरतें 18 साल की रहेंगी, और ये बढ़ेगी नहीं उम्र, हमेशा हमेशा यही एज रहेगी। तो जनाब ऐसे काम क्यों ना कर लें कि फिर जन्नत में जाना नसीब हो जाए और वहां की जो लुत्फ और नेमतें हैं वो हासिल कर पाएं। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। हम चलेंगे हम बिलाल भाई की तरफ। बिलाल भाई, हजरत इब्राहिम तैमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का आजिज़ी इख्तियार करने और नेकियां छुपाने का क्या अंदाज होता था? हज़रत तैमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने लिबास से ऐसा तन फरमाया करते थे जिससे ये ज़ाहिर ना होता था कि वो आलिम है सिवाय उनके घर वालों के। और वो इरशाद फरमाते थे कि अपनी बुराइयों को ऐसे छुपाओ जैसे अपनी नेकी को ऐसे छुपाओ जैसे अपनी बुराइयों को छुपाते हो। यानी वो ऐसा लिबास पहनते थे कि कोई पहचान ही नहीं पाता था घर वालों के सिवा कि ये तेरे बड़े आलिम हैं। और दूसरे नंबर पे क्या खूबसूरत जुमला फरमाया कि अपनी नेकियों को ऐसे छुपाओ जैसे कि अपनी बुराइयों को छुपाते हैं। नाज़रीन, ये बड़ी अहम बात है। आज बुराई तो कोई नहीं चाहता किसी को पता चले, मगर जाता है बिल्कुल टेंशन शुरू हो जाती है कि यार ये मैंने नेकी का काम किया, किसी बहाने से बता दूं। तो कोशिश करें कि अपनी नेकियों को भी छुपाने की आदत डालें। वैसे एक सवाल करके जा रहा हूं आज, जितने व्यूवर्स हैं गौर कीजिएगा। चाहें तो बेशक कॉल के जरिए जवाब भी देना चाहें तो दीजिएगा, कॉल्स भी आप कर सकते हैं, कि बल्कि इसके जवाब ना ही दीजिएगा, ये तो अपने लिए सवाल है। सवाल ये है कि मेरे पास और आपके पास, मैं अपने बारे में सोचूं, आप सब अपने बारे में सोचें, ऐसी कितनी नेकियां हैं जो सिर्फ मैं जानूं और मेरा रब जाने, किसी को ना पता हो दुनिया में। गौर कीजिएगा नाजरीन, और जवाब जो आएगा ना वही रिजल्ट होगा। और यही हमने एहसास करना है कि कभी कभी तो ऐसी इबादत करें कि बस मैं जानूं और रब जाने। क्यों बताऊं किसी को कि मैंने क्या किया? क्योंकि जब गुनाह छुप कर किए तो किसी को नहीं बताए, अल्लाह वो माफ कर दे। तो नेकियां बताने की भी ये जो शौक होता है ना, ये नहीं होना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। अब चलते हैं जनाब हम अगले भाई की तरफ, पटेल साहब की तरफ, शरीफ साहब की तरफ। फैसल शरीफ, अगर रोजा याद होने के बावजूद जानबूझकर कै कर दी, उल्टी कर दी, और अगर वो मुंह भर है तो उस सूरत में रोजे का क्या हुक्म है? रोज़ा याद होने के बावजूद अगर कह कर दिया मुंह भर तो उससे रोज़ा टूट जाता है। लेकिन जानबूझकर कसदन डेलिबरेटली अगर किसी ने रोजा याद भी है और फिर कै की और मुंह भर उसने कै की, यानी अपने हाथ वगैरह डालकर किसी तरह कोई ऐसा इंतजाम किया कि उससे उल्टी हो जाए। एक तो है कि बिला कस्त अनडेलिबरेटली खुद ब खुद हो गई, उस पर हुक्म कुछ और है, उस पर रोजा नहीं टूटता, उसकी तफसील कुछ और है। मगर कोई शख्स अपने तरीके से अपने हाथ वगैरह के जरिए किसी भी जरिए से जानबूझकर उल्टी करेगा तो, और वो मुंह भर भी है, तो उसका रोजा टूट जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। रोजे के मसाइल जानने के लिए शानदार किताब है फैजान रमजान। खैर अब तो रमजान
2-3 दिन ही रह گئے لیکن اس کو پڑھنا ضرور چاہیے, گھر گھر میں ہونی چاہیے. اس میں عید الفطر کے مسائل بھی ہیں اور بہت سارے نفلی روزوں کے فضائل ہیں, تو وہ ضرور ہمیں حاصل کرنی چاہیے. اچھا, روزے کی حالت میں اگر خود بخود کیا ہو جائے تو اس صورت میں روزے کا کیا حکم ہے؟ روزے میں اگر خود بخود قے ہو جائے, چاہے وہ بالٹی بھری ہو, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جی جناب, خود بخود طبیعت خراب ہوئی یا کسی بھی وجہ سے قے ہو گئی اور اتنی ہو گئی کہ بالٹی بھر گئی, پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو شریعت میں بہرحال بڑی آسانی ہے. جواب ہمارے پٹیل بھائی نے بھی بالکل درست دے دیا ہے, دانیال نے جواب درست دے دیا جناب. غلطی میرا خیال ہے کسی نے بھی نہیں کی ہے. اسکور بورڈ کی طرف بھی چلیں گے اور کالز بھی آپ کی آتی رہیں گی, اسے بھی شامل کرتے رہیں گے. جی کالز دیجیے. پروگرام ماشاءاللہ بہت بہترین ہے, بہت زبردست. کیونکہ میں خود ایک ٹیلر ہوں. پہلے تو میں نیوز وغیرہ لگاتا تھا, لیکن جب سے ان کا پروگرام دیکھا ہے بس ساری رات ٹی وی میں مدنی چینل لگا رہتا ہے اور ذہنی آزمائش دیکھتا رہتا ہوں. مولانا حبیب صاحب سے بہت بےحد پیار ہے, بےحد محبت. اللہ تعالیٰ ان کو مدینہ شریف دکھائے اور وہاں ہمیں بھی ان سے ملوائے. اور دوسری بات یہ کہ جب یہ کہتے ہیں مولانا صاحب حبیب صاحب کے اشاروں کی زبان میں کہ مجھے بھی نمبر ملنا چاہیے, سارے نمبر تو انہی کے ہی ہیں, تو دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ کا پیار ہے, بڑی مہربانی. یہ تو ایسی میں ذرا سا جس کو کہتے ہیں مزاح کرتا ہوں کہ ظاہر اشارہ کرنے والا ہوگا تو اشارے پہ بندہ پہنچے گا. تو بہرحال بہت شکریہ, آپ کی کال سے خوشی ہوئی اور بڑی خوشی یہ ہوئی کہ آپ نے مدینے کی دعا سے نوازا. اللہ مجھے, آپ کو, ہم سب کو مدینے کی حاضری بھی عطا فرمائے اور اللہ کرے مدینے میں آپ سے ملاقات بھی ہو. بہت اچھا لگا آپ کی کال سے. ایک اور کال دیجیے. عبد الحبیب بھائی, مجھے آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے اور آپ بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. عبد الحبیب بھائی, میرا تو سوال ہے کہ آپ کا جو رازوں کی سرزمین سلسلہ آ رہا ہے اس میں سب سے اچھی جگہ آپ کو کون سی لگی؟ سب پہلے ہی نام پوچھ لینا, سلسلہ دیکھیں انشاءاللہ, پھر بہت کچھ آپ کو پتہ چلے گا. بہت زبردست مصر میں بڑی زیارتیں ہیں. محدثین کے مزارات ہیں, انبیاء کے مزارات ہیں, صحابہ کے مزارات ہیں, اہل بیت اطہار کے مزارات ہیں. تو یہ فرق کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اور روز ہی ایک نیا دن ہوتا تھا, روز ہی بہت ساری زیارتیں ہوتی تھی صبح سے لے کے رات تک. پھر الحمدللہ وہاں کچھ تنظیمی ایکٹیویٹیز بھی رہیں, وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. کچھ ہم نے بیانات بھی کیے. الازہر یونیورسٹی دنیا کی قدیم ترین اسلامک یونیورسٹی ہے, جہاں پر دنیا کے کئی ملکوں کے طلباء پڑھنے جاتے ہیں. تو ان طلباء کے درمیان جاتے ہی بیان ہوا اور ایک سنت و بڑا, ہم نہیں سمجھ رہے تھے کہ اتنے طلباء آئیں گے اور اتنے ملکوں کے اسٹوڈنٹس آئیں گے. پھر وہاں کے الازہر کے بڑے بڑے مفتیان کرام سے ملاقاتیں ہوئیں, تو بہت کچھ نیا ایکسپیرینس ہوا ہے. اور کوشش ہم نے یہ کی ہے کہ ہم اس پورے سلسلے کو مرحلہ وار چلائیں گے. تو اس پہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو فیل ہوگا کہ آپ بھی مصر میں سفر میں ہمارے ساتھ ہیں. اور آپ بھی ابھی میرے لیے ایک بڑا, جس کو کہیں کہ امیزنگ, ابھی بنگلہ دیش مدری چینل والوں نے مجھے بلایا تھا اور میں حیران ہو گیا. انہوں نے جو کام کیا ہے کہ انہوں نے یہ پورا سلسلہ جو تینوں عید کے دن چلیں گے یہ عربی زبان میں ڈب کر لیا, یعنی بنگلہ زبان میں ڈب کر لیا. یعنی آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ میں اردو بول رہا ہوں یا بنگلہ بول رہا ہوں. تو جو بنگلہ مدنی چینل کے ویورز ہیں اسی ٹائم پہ, یعنی ہمارے یہاں جب 7:30 بجتے ہیں تو وہاں 8:30 بجتے ہیں, تو یہ جو رازوں کی سرزمین پروگرام ہوگا یہ بنگلہ زبان میں باقاعدہ وہ سن پائیں گے. تو یہ بہت کمال کی انہوں نے ترکیب کی ہے. بہرحال اللہ پاک قبول فرمائے. اگلی کال دیجیے گا اور اس کے بعد ہم سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. جی, میں سیال کوٹ سے بات کر رہا ہوں. میرا نام طلحہ طاری ہے, میری عمر 9 سال ہے. میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام دیکھنے سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میں نے سارے روزے رکھے ہیں, میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا کر دیں. اللہ آپ کے تمام روزے قبول فرمائے اور آپ کے گھر والوں کی خیر فرمائے. ماشاءاللہ. آئیے ناظرین چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. چاروں اسلامی بھائی برابر ہیں, سب کے نمبر ایکول ہیں, اور اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے عشق کے بول. عشق کے بول سیگمنٹ میں ہمیں بڑے پیارے اشعار سننے کو ملتے ہیں اور نعت خواں اسلام میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں. طرز میں بھی ہمیں سناتے ہیں. احمد رضا بھائی شعر سنائیے. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. جواب درست دے دیا ہے. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر بھائی. سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر.
سنانا غم داستہ میری رو کر مدینے میں. سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر. نظر آئے تم کو جب روضہ انور مدینے. تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں. جواب درست دے دیا ہے. سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں. جناب فیصل بھائی بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے. ماشاءاللہ جواب درست دے دیا جناب. میں پہنچوں کوئے جانا میں غریباں چاک سینہ چاک. کاش عشق گرا دے. کاش گرا دے میرا بھی. کوشش کریں بھی 7 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس. میں پہنچوں کوئے جانا میں غریباں چاک سینہ چاک. کاش میرا بھی گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے. جی وقت پورا ہو گیا اس لیے آپ کا جواب درست نہیں مانا جائے گا. احمد رضا بھائی کی طرف چلیں گے. پیام شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والو. سنانا داستان غم میری رو رو کر مدینے میں. سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں. جواب درست دے دیا ہے. پیام شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والو. سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں. بلال بھائی میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے. کاش مجھ کو بھی میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے. جو مدینے سے دور ہوتا ہے اس کو سکون کیسے ملتا ہے؟ پہنچوں مدینے میں. انشاءاللہ مدینے پہنچیں گے. لیکن شعر کمپلیٹ کیجئے. ٹائم آپ کا آلموسٹ ختم ہو گیا ہے. بہت کمال کا شعر ہے اور واقعی اس وقت تو کئی دلوں کی جس کو کہیں گے پکار ہے کہ میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے. سکون پائے گا بس میرا دل بزتر مدینے میں. جناب میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے. سکون پائے گا بس میرا دل مزدر مدینے میں. جناب نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو. فیصل بھائی نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو. نہ ہو مایوس لگتا ہے بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں. غلطی ہو گئی ہے جناب. اب چلیں گے آخری شعر کی طرف. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا. مدینہ اس لیے عطار کس لیے؟ عطار جانو دل سے ہے پیارا. بہت اس طرح سے اگر اس کے پہلے شعر کا مفہوم آپ یاد رکھیں تو دوسرا خود ہی یاد آ جائے گا کہ واٹ از دا ریزن کیوں مدینہ پیارا ہے. سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں. کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں. آقا مدینے میں ہیں اس لیے مدینہ اچھا لگتا ہے. جبھی تو مدینے سے سب پیار کرتے ہیں. غلطی ہو گئی ہے مگر شعر سنتے ہیں. مدینہ اس لیے عطار. مدینہ اس لیے
चलें जनाब, दूसरा सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ, कुछ मिस्टेक्स हुई हैं इस्लामी भाइयों से, लेकिन इंशाल्लाह अभी मौका मिलेगा आगे। कुछ कॉल्स दीजिएगा, फिर अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। जी, मेरा नाम आमना तारिया बिन्त मुफ्ती मोहम्मद शफीक अख्तारी है। मैं बामदीना कराची से अर्ज कर रही हूँ। अब्दुल हबीब अंकल, मुझे आपका सिलसिला ज़हनी आज़माइश बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। मुझे आपकी ये नात बहुत अच्छी लगती है। मैंने शाक मदीने जावरदा मेरे दिल विच हसरत गौर नहीं। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद है कि आज आपके अब्बू जान भी हमारे सिलसिले में तशरीफ़ लाएंगे। अल्लाह पाक उन्हें शिफा वाली, सेहत वाली, आफियत वाली तवील ज़िंदगी अता फरमाए। जी, अगली कॉल दीजिएगा। अरे हाजी हबीब अंकल, मेरा नाम आयशा खान है। मैं कराची से अर्ज कर रही हूँ। आपका सिलसिला ज़हनी आज़माइश माशाअल्लाह से बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर वालों के लिए दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह आपकी, आपके तमाम घर वालों की खैर फरमाए, सारी मुश्किलों से अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े में बचाए। जी, आगे एक और कॉल देते हैं। बुशरा तारिया पाक वतन शरीफ से अर्ज कर रही हूँ। माशाल्लाह सिलसिला ज़हनी आज़माइश रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़बरदस्त है। इस मर्तबा ज़हनी आज़माइश बिजनेसमैनों के दरमियान बहुत ही अच्छा जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसा ज़हनी आज़माइश सीज़न 12 बिजनेसमैनों के दरमियान होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। पहले तो मुझे लगता है कि आज मदनी मुन्नियों का यौम मनाया जा रहा है। सारी कॉलें मदनी मुन्नियों की चल रही हैं। वाह भाई, बिजनेसमैन जो हैं ये तैयारी भी तो करें ना। ये तो अभी बड़ा आसान सा हम सिलेबस दे के इनको बुला लेते हैं। सीज़न 12 के लिए तो बड़ी तगड़ी तैयारी करनी होगी। लेकिन ये चीज़ चूँकि कराची के बिजनेसमैन आए हैं, लॉकडाउन की वजह से हम दूसरों शहरों वालों को नहीं बुला सके, लेकिन सीज़न 12 के लिए तमाम, सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, स्टूडेंट हों, बिजनेसमैन हों, वकला हों और डॉक्टर्स हों, सबके लिए ऑफ़र है। जो तैयारी करेगा और सेलेक्ट हो जाए तो ज़रूर आइएगा इंशाल्लाह। जनाब, चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है समझाइए मगर इशारों से। जी, इशारा करना है और अहमद रज़ा भाई से हम शुरू करेंगे और ज़रा गौर से देखिएगा। और नंबर्स भी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि हमारे बिलाल भाई 8 नंबर पर हैं, फैसल भाई भी 8 नंबर पर हैं, अहमद रज़ा 10 नंबर पर हैं और दानियाल भाई 6 नंबर पर हैं। मगर मौका मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। अहमद रज़ा, आपके 25 सेकंड होंगे। जब तक आप नहीं पहुंचेंगे मैं इशारा करता रहूँगा, ठीक है? तो नात पढ़ना, नात सुनाना। आप सही कह रहे हैं, थोड़ा सा नात सुनना, नात। जी, ये सिर्फ इशारा नात का था और आपने आखिर में जनाब वो कह दिया ये सिर्फ नात। बड़ा मुश्किल इशारा है वैसे। नात के आगे कोई ना कोई पढ़ना, सुनना, नात ख्वां होता है। तो मजलिस ने इस बार थोड़ा हम दोनों को लगता था मुश्किल में डाला था। बहरहाल पहुंच गए आप। नात ये इशारा था, जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब, माशाल्लाह। अब बिलाल भाई आपकी तरफ इशारा है। कुरान पाक। जी, कुरान पाक, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है फैसल भाई। सलाम करना, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब, जल्दी पहुंच जाते हैं। दानियाल भाई, उम्मीद है आप पहुंच जाएंगे। वजू करना, नमाज, गुम्बद है खजरा। जी, सब्ज गुम्बद है खजरा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलो, स्टेज पे बना हुआ था तो हमें पहुंचाना आसान हो गया, वरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। और चारों ने जनाब इशारे दुरुस्त जवाब दे दिए, तो 2-2 नंबर चारों को मिल गए हैं। और अगले सेगमेंट की तरफ भी चलेंगे और कॉल्स आती रहेंगी तो उन्हें भी हम शामिल करेंगे।
حبیب بھائی کا ماشاءاللہ پروگرام بہت بہت بہترین پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور میرے والدین کے لیے دعائیں کی درخواست ہے. اور سارے پروگرام بہت زبردست ماشاءاللہ مدنی چینل کے میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کے والدین کی خیر فرمائے. آپ نے کال کی, بڑی مہربانی آپ کی. اگلی کال دیجیے. میرا نام عائشہ تاریہ ہے. میں باب المدینہ سے کراچی میں بات کر رہی ہوں اور میرے لیے دعا کرنا. میں حج پہ جاؤں گی اور مجھے آپ کا ذہنی اجمائش اچھا لگتا ہے. انشاءاللہ آپ اپنے امی ابو کے ساتھ ضرور حج پہ جائیں. انشاءاللہ اللہ پاک سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. جی میں احمد. پیارے عبدالحبیب انکل, آپ کا پروگرام تو بہت اچھا ہے, مگر اب رمضان بھی جا رہا ہے اور آپ کا پروگرام بھی ختم ہو جائے گا تو ہم بہت مس کریں گے. کیا اس عید پر بھی آپ کوئی ذہنی آزمائش کر رہے ہیں تاکہ یادیں تازہ ہو جائیں؟ ذہنی آزمائش تو نہیں ہوگا, بہت ہو گیا ماشاءاللہ, رمضان پورا ہی ہو گیا. عید میں انشاءاللہ میری حاضری ہوگی تینوں عید کے دن دوپہر 2 سے 5, جس میں انشاءاللہ ہم بہت یونیک پروگرام لا رہے ہیں. پہلے دن خوشبو عید دوپہر 2 سے 3:30 کریں گے, پھر 3:30 بجے کے بعد ایک نئے ساتھ. دوسرے دن انشاءاللہ ہم جو پروگرام کر رہے ہیں اس میں ایگزیکٹلی مجھے تھوڑی دیر میں یاد آ جائے گا, اور اس میں ہم اراکین شورا کے ساتھ عید کر رہے ہیں. اراکین شورا ہمارے ساتھ ہوں گے, لائیو ان کو لیں گے ہم. اور اس کے بعد دوسرا جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا عید کے دوسرے دن, اس میں افواہیں, یہ بڑا زبردست سلسلہ ہوگا جس میں رومرز پر, افواہوں پر آج کل لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. تیسرے دن ہم سلسلے لا رہے ہیں 2 سے 5 میں. پہلا سلسلہ ہوگا امید کی کرن. کچھ لوگ بڑے ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں, ہمت ہار جاتے ہیں, ان کو ہمت دلانے والا سلسلہ ہوگا. اور پھر اس کے بعد ایک انشاءاللہ یاد مدینہ میں تڑپانے والا سلسلہ ہوگا جس کا نام ہوگا یاد مدینہ. کیونکہ بہت سارے لوگ مدینہ نہیں جا پائے اس بار, تو مل جل کے مدینہ کی یاد اور تازہ کریں گے. اللہ نے چاہا تو عشق رسول میں آنسو بہیں گے لوگوں کے. اور پھر انشاءاللہ عید کے تینوں دن شام 7:30 بجے, جیسا کہ آپ نے پروگرام میں بھی دیکھا ہوگا, رازوں کی سرزمین, یہ بڑا یونیک سلسلہ ہے. انشاءاللہ اس کو بھی ہم چلائیں گے. یا رازوں کی سرزمین کا پرومو ریڈی رکھیے گا, آج ہم دوبارہ اس کو پلے کریں گے. اور آئیے 1-2 کالز اور بھی لیتے ہیں. جی السلام علیکم. میں نے پہلا روزہ رکھا ہے, ماشاءاللہ. میرے لیے دعا کرنا. اللہ آپ کا روزہ قبول فرمائے اور آپ کے والدین کی آنکھوں کا آپ کو نور بنائے. جی جی ابھی بتاری بھائی, آپ کا ذہنی آزمائش سلسلہ بہت پیارا ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو یہ روزانہ کیا کریں, رمضان شریف کے بعد بھی یہ سلسلہ کیا کریں, کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا کر دینا. جی اللہ آپ کو خوش رکھے, روزانہ کیا کریں اور سارا سال کیا کریں. کیا بات ہے آپ کی. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مکمل کیجئے. مکمل کیجئے سیگمنٹ شروع کریں گے, اور اس میں کچھ ورڈز دکھائے جائیں گے جو انہوں نے کمپلیٹ کرنے ہوں گے. تو پہلے دکھائیے احمد رضا بھائی کو کون سا ورڈ ہے جو کمپلیٹ کرنا ہے. جی بیر زمزم. ایسا نہ کریں, کوئی ورڈ کہہ دیں, ورنہ اگر غلطی ہو گئی تو سب ضائع ہو جائے گا. آپ کے پاس 4 غلطیوں کی گنجائش ہے. کیا اس میں زال ہے؟ زا یا زال. زا. دو زا آ گئے بھائی, لگتا تو وہی ہے جو آپ نے کہا ہے, بیر زمزم. ویسے یہ بغیر آپ نے کوئی اشارہ کیے بیر زمزم کیوں کہا؟ ناظرین کو لگے گا یہ کیسے پتہ چل گیا. آپ نے ورڈز گنے ہوئے تھے, میں نے الفاظ گنے ہوئے ہیں. کیا بات ہے, تیاری کا انداز دیکھیں. بتائیے کیا بیر زمزم ہے یہ؟ بیر کہتے کنویں کو, یعنی زمزم کا کنواں. جواب درست دے دیا جناب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بلال بھائی کی طرف چلیں گے. بتائیے بلال بھائی کون سا ورڈ ہے یہ؟ با آتا ہے اس میں, بتائیے کیا با آتا ہے؟ ابھی تو 4 ورڈ کی غلطی کی گنجائش ہے. کوئی الف واو یا کچھ تو کہیے. 5 سیکنڈ رہ گئے, جلدی کہیے. الف.
بتائیے کیا الف آتا ہے؟ نہیں آتا الف. کوئی اور ورڈ بھی آپ کہیے. جیم. جی بتائیے کیا جیم آتا ہے؟ جیم بھی نہیں آتا. کیا واقعی الف بھی نہیں آتا؟ کمال ہے. ایسے اگر الف نہیں آتا تو واو اور یا میں سے تو کوئی ضرور ہوگا اس میں. یا بتائیے جناب. یا آ گیا. صاد. صاد جناب صاد بھی آ گیا. ہا. ہا حلوے والی. جی حلوے والی ہا بھائی. حسن بصری. کیا یہ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. ماشاءاللہ. فیصل بھائی اب آپ کی باری ہے. ورڈز دکھائیے جناب. سواد. صاد. شروع میں صاد آ گیا. کیا بات ہے بھائی. لیکن جلدی نہ کیجیے. میم. بتائیے کیا میم آتا ہے؟ دو میم آ گئے جناب. صحیح مسلم. کیا یہ حدیث پاک کی کتاب صحیح مسلم ہے؟ جواب بالکل درست. دیکھتے ہیں. دے دیا ہے جناب. صحیح مسلم دے دیا ہے. چلتے ہیں چوتھے اسلامی بھائی دانیال بھائی کی طرف. بتائیے وہ ورڈ کون سا ہے؟ ماشاءاللہ. میم. بتائیے کیا میم آتا ہے؟ بہت بڑا ورڈ ہے ویسے. جی میم آ گیا. الف. بتائیے کیا الف آتا ہے؟ دو الف آ گئے. چار غلطیوں کی گنجائش ہے. اور ورڈز بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ٹائم کے اندر کہیے گا ورنہ ٹائم نکل گیا تو غلطی مان لی جائے گی. را. را. بتائیے کیا را آتا ہے؟ دو را آ گئے بھائی. کیا بات ہے. 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. جلدی کریں. ابھی تک غلطی کوئی نہیں کی. چاند سے واو. جی واو. واو نہیں. واو نہیں آتا. پھر 10 سیکنڈ رہ گئے. کچھ تو کہیے. تا. تے. تے نہیں. تے بھی نہیں آتا. پھر 10 سیکنڈ رہ گئے. نہیں سمجھ آ رہا. یہ صحابی رسول کا نام ہے. چلے میں نے ایک اشارہ دے دیا. آپ اب غور کریں. پھر امام حسین. پہلے آپ ورڈ دیکھیں. کیا یہ امام حسین ہو سکتا ہے؟ غور کریں. 3 غلطیاں تو ہو گئی ہیں آپ کی. اب آپ کے پاس آخری جواب دینا ہے. ٹرائی کر لیں. آپ کو سلیبس بھی دیا گیا تھا لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ اس پر جو ہے وہ یاد نہیں کر پائے ہوں گے مصروفیت کی بنا سے. یہ حضرت آپ گیو اپ کر رہے ہیں؟
عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ سے یہ مسٹیک ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں انشاءاللہ۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اسکور بورڈ کی طرف جائیں گے، ہم نعت کی طرف چلیں گے۔ نعت خواہ اسلام پہ موجود ہیں، بڑی پیاری سی مختصر سی نعت سنیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ بقیہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ کریں گے، اور انشاءاللہ بہت امید ہے کہ آج ہمارے سلسلے کے اختتام پر آپ کے ساتھ سحری تک ساتھ ہوں گے ہمارے مفتی شفیق صاحب، اور ان کے مدنی پھول بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جی آج عشق میرے نعت سنا تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنا تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا، منہ ڈھانپ کے رکھنا میں گنہگار بہت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، نازادے سفر نازا
کیا بات ہے. مجھے ذرا مائک بھجوائیے گا. یہ جو کلام ہے نا ناظرین، یہ بہت دلوں کو چھونے والا کلام ہے اور بڑی جس کو کہیں کہ خوبصورت سی التجا ہے. الفاظ سے نعت تو پڑھی جاتی ہے مگر اشکوں سے نعت، سبحان اللہ، ایک کیفیت بن جاتی ہے کبھی کبھی کسی کی بن جائے. اور پھر کیا خوبصورت بات کی ہے کہ سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. اس کے بہت پیارے پیارے اشعار ہیں. میں چاہتا ہوں میں بھی اس میں کچھ حصہ ملاؤں. مجھے بہت پسند ہے یہ کلام، تو بہت پیارا پڑا ہمارے حسنین بھائی نے. تو اس کا جو شعر ہے نا، آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، اور سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے. ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے. پھر بھی مجھے سرکار نبھائیں تو عجب کیا. پھر بھی مجھے سرکار نبھائیں تو عجب کیا. منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں. منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں. میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا. وہ میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا. آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا. اور سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کرے کہ ذوق و شوق اور اخلاص کے ساتھ نعت پڑھنا ہمیں نصیب ہو اور نبی پاک کی بارگاہ سے مقبولیت کی سند بھی ملے. ناظرین اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم سب کو دیکھنے کو بہت کچھ ملے گا، لیکن پہلے ایک بار اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں. جی 14 نمبر ہے احمد رضا بھائی کے، 8 نمبر ہے دانیال بھائی کے، 12 نمبر بلال بھائی کے اور 12 ہی نمبر ہیں فیصل بھائی کے. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. جی یہاں موجود سارے اسلامی بھائیوں نے بڑے غور سے یہ مدنی گلدستہ دیکھنا ہے اور مدنی چینل کے ناظرین نے بھی بڑی توجہ سے دیکھنا ہے. دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. جی
میں محمد رمضان رضا قاری لاہور سے عرض کر رہا ہوں، پیارے امیر اہل سنت، چلنے کے کچھ آداب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ درمیانہ چال ہو، نہ ایسی سست کہ اپنے بیمار لگیں، نہ ایسی تیز کہ کوئی بولے کہ یہ بھاگا کیوں جا رہا ہے، لیکن میڈیم چال ہو، اور پنجوں پر تھوڑا وزن دیا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سلوپ کی طرف اتر رہے ہیں، تو پنجوں پر وزن دیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس میں ایک سوال یہ بھی کرنا تھا کہ بعض لوگ جب سیڑھیاں اترتے ہیں تو اترتے وقت وہ جوتوں کی آوازیں کافی پیدا ہوتی ہیں، تو اگر یہ جوتوں کی آواز کم کرنا چاہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کو جوتوں کی آواز پسند نہیں تھی، روایتیں اس طرح لوگ گزرتے تھے تو آپ کو ناپسند ہوتا تھا، تو یہ پٹاخ پٹاخ چل رہے ہوتے۔ اب بعض تو جوتے سے ہوتے خود چوں چوں بول رہے ہوتے، بچوں کے جوتوں میں میوزک چل رہا ہوتا ہے، عجیب تماشا بنا رکھا ہے لوگوں نے یار۔ بہرحال یہ کہ جوتے یا چپل پہن کر جب بھی چلیں تو کوشش کی جائے اس طرح کے آواز پیدا نہ ہو، پنجوں پر وزن دیں گے تو امید ہے آواز اتنی پیدا نہیں ہوگی۔ اور مسجد میں بھی منع ہے کہ پاؤں کی آواز پیدا ہو، دمک جس کو بولتے ہیں، خالی ننگا پاؤں سے بھی زور زور سے چلیں گے تو پاؤں کی پچھاڑ کی آواز تو پیدا ہوگی، آواز کوشش کی جائے کہ نہ پیدا ہو۔ یہ بھی چلنے کے آداب میں سے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے سنتیں اور آداب سیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں مدنی گلدستے سے۔ احمد رضا بھائی بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے، بتائیے سوال کرنے والے کا نام اور اس کا شہر کیا تھا؟ سوال کرنے والے کا نام تو ذہن میں نہیں، لیکن لاہور شہر تھا۔ ہاں نام بھی بتانا ہے آپ کو، اور نام بڑا آسان ہے۔ چلیں کیوں میں نے کہا آسان، تھوڑا سا آپ آج کل کے دنوں پر بھی غور کر لیں تو شاید۔ محمد رمضان جی محمد رمضان اتاری لاہور سے تھے، جواب درست دے دیا ہے۔ جی بلال بھائی آپ کی باری۔ امیر علیہ سنت نے چلنے کا کیا طریقہ بیان فرمایا تھا؟ اتنی دھیمی بھی نہ ہو کہ بیمار لگے ہو، اور اتنی تیز بھی نہ ہو کہ کہیں لگے دوڑ رہے ہیں، درمیانی چال چلنی چاہیے۔ درمیانی چال چلیں، نہ بالکل سست نہ بہت تیز، اور پنجوں پر زور دے کر چلیں۔ جواب درست مان رہے ہیں جناب۔ بتائیے فیصل بھائی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح چلتے تھے؟ میرے آقا کے چلنے کا انداز کیا تھا؟ اس مدنی گلدستے میں بیان کیا گیا۔ درمیانی چال چلتے تھے۔ کیا محسوس ہوتا تھا جب نبی پاک چلتے تھے؟ تو ایک بڑا پیارا انداز سمجھایا گیا، جب نبی پاک مبارک چلتے تھے تو کچھ محسوس ہوتا تھا؟ درمیانی نہیں، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سلوپ یعنی ڈھلان سے اتر رہے ہیں۔ بہت غور سے دیکھ رہا تھا مدنی گلدستہ، غلطی ہو گئی ہے۔ دانیال بھائی چلیں آپ کے لیے ایک طرح سے تو آسان بھی ہے اور نہ یاد کیا ہو تو مشکل بھی ہے۔ اس مدنی گلدستے کا ٹاپک کیا تھا؟ جوتوں کی آواز کا ٹاپک تھا، جس میں کہ کیسے چلا جائے۔ ہاں چلنے کے آداب کیا ہیں؟ چلیں جواب آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں، جواب درست دے دیا جناب۔ یہ بھی کمپلیٹ ہوا، مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، اور ہم نے آج جلدی سے آخری سیگمنٹ بھی کمپلیٹ کرنا ہے، پھر مفتی صاحب کے مدنی پھولوں کی طرف بھی چلنا ہے۔ چلتے ہیں آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے درست کیجیے۔ جی چاروں اسلامی بھائی انشاءاللہ پہلے احمد رضا بیل بجائیں گے۔ جی یاد رکھیے کیا جس کو جواب آتا ہو وہی بیل بجائے، غلط جواب کی صورت میں آپ کا جو ہے وہ غلطی ہو جائے گی، 2 نمبر مائنس ہوں گے۔ جی بلال آپ بجائیں۔ اچھا، اور ورڈز کچھ دکھائے جائیں گے، آگے پیچھے الفاظ ہوں گے، غور سے دیکھنا ہے، تیار رہیے گا۔ جیسے ہی ورڈ کا آپ کو نظر آ جائے تو آپ نے بیل بجانی، ایک بار بیل بجا کے ٹرائی بھی کر لیں۔ بیل بجائیے فیصل بھائی۔ جی اچھا دانیال بھائی اور باقی سب اسلامی بھی یاد رکھیں کہ چاروں نے ایک ساتھ بجائی، مگر بلنک اسی کی ہو رہی ہے جس نے سب سے پہلے بجائی۔ آپ بھی ٹرائی کر لیں۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلا ورڈ کیا ہے جو درست کرنا ہے۔ چاروں غور کر رہے ہیں جناب۔ جی بیل بجائیے۔ بہار شریعت۔ بہار شریعت میں غین تو نہیں آتا جناب، مجھے لگتا ہے غلطی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی دیکھ لیتے ہیں یہ لفظ کیا تھا۔
2 نمبر مائنس ہو جاتے ہیں. عشرۂ مغفرت غلطی ہو گئی ہے جناب. اب چلتے ہیں اگلے ورڈ کی طرف, دیکھتے ہیں وہ کون سا ورڈ ہے جو درست کرنا ہے. اب بیل بجائیے بلال بھائی نے. جی حتیم. کیا یہ حتیم ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. آخری 2 ورڈز ہیں, تیسرا ورڈ دکھائیے جناب. اب بیل بجائی احمد رضا نے. نزول قرآن. کیا یہ نزول قرآن لفظ ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. لاسٹ ورڈ ہے آج کے مقابلے کا, بتائیے. پھر بیل احمد رضا بھائی نے بجائی ہے. بہار شریعت. کیا یہ بہار شریعت کتاب تھی؟ سبحان اللہ, جواب بالکل درست دے دیا ہے. احمد رضا بھائی نے آج کافی اچھے نمبر حاصل کیے ہیں. احمد رضا بھائی کیسے تیاری کی اس سلسلے کے لیے؟ پہلے میں نے سلسلہ ایک دفعہ دیکھا, ٹھیک ہے, کہ کیا کیا سیگمنٹ ہے اور کس طریقے سے اس کو کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس میں تیاری کرنا شروع کر دی. تیاری کری. پھر تیاری کرنے کے بعد یہ کہ چھوٹے بھائی وغیرہ سے گھر میں بھی ذہنی آزمائش ہونے لگا. میں نے کہا کہ آپ سوالات کریں بیچ بیچ میں سے. اچھا, کچھ غلطیاں ہو رہی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے زبردست تیاری. بلال بھائی کیسی فیلنگز ہیں اس سلسلے کے بعد؟ سیکھنے کو ملا آپ کو؟ بہت سیکھنے. اب انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اس کو, سیکھنے کے سلسلے کو انشاءاللہ. دانیال بھائی آپ بھی آئے, کیسا لگا آپ کو؟ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا مجھے. انشاءاللہ کوشش کریں گے اور سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے اور آتے بھی رہیں گے انشاءاللہ. کیا فرماتے فیصل بھائی آپ؟ جی ماشاءاللہ بہت کچھ اچھا سیکھنے کو ملا اس سے. آپ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچمنٹ بھی زیادہ کر دیں گے اور علم دین بھی سیکھنا ہے. آپ چاروں اسلامی بھائیوں کی آمد کا بہت شکریہ. علم دین سیکھنے کا ایک اور شاندار انداز ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مفتی صاحب موجود ہیں اور مفتی صاحب کی طرف چلیں گے اور انشاءاللہ ان سے مدنی پھول لیں گے اور ماشاءاللہ آپ ان کو بھی کال کر سکتے ہیں. اور صحت یابی کے بعد تشریف لائے ہیں. اللہ پاک آپ کو مزید ہمت دے, صحت دے اور جو ہے وہ صحت و عافیت والی طویل زندگی دے. مفتی صاحب کے پروگرام کے بعد انشاءاللہ موقع ملے گا تو ہم آپ کو جو رازوں کی سرزمین کے میں نے پرومو کی بات کی تھی وہ انشاءاللہ ہم دکھائیں گے. میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ وقت ہم مفتی صاحب سے برکتیں لے سکیں. ویسے بھی اب تھوڑا ہی وقت سحری کے اختتام میں رہ گیا. جی مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا, علم نافع ملے از پائے علماء. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ